نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کے اس خصوصی پروگرام میں آپ حضرات نے سابقہ نشست میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے آپسی تعلقات کے حوالے سے چند باتیں سماعت کی تھی۔ ہماری یہ نشست خصوصی طور پر ان مقدس نفوس قدسیہ کے حوالے سے ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اور ان کے آپسی تعلقات اس قدر مضبوط رہے کہ قیامت تک اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ بات کا آغاز ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور مقام صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ ان میں وہ مقدس ہستیاں بھی رہی جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تھا۔ انہیں مقام صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے ان بندوں کی تعریفیں بیان فرمائی ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اس انداز سے بیعت کی کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، دین پر مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر سختی سے عمل کریں گے، اور ہر وہ چیز
جس کا تعلق گناہ سے ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام پر عمل کرتے رہیں گے، جو وعدے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے، ان وعدوں پر وہ اپنی ساری زندگی قائم رہے۔ اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، سابقہ نشست میں بھی عرض کیا گیا کہ جن شخصیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا، وہ شخصیتیں سارے زمانے کی بہترین شخصیتیں ہیں۔ نہ ان کے علم کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ان کے عمل کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ان جیسی عبادتیں کوئی کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے وہ 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو سابقین اولین مہاجر اور انصار ہیں اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار اور ان کے متبعین، یعنی جو ان کی اتباع کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اتباع کرتے ہیں، ان سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، اور نہ صرف رضا کا اعلان فرمایا بلکہ رب قدیر نے انہیں کامیابی کی بشارت دی، انہیں جنت کی بشارت دی، اور ایسی جنت کی بشارت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کرنے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور جن لوگوں کو رب قدیر جنت عطا فرمائے، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خوشنودی کا اظہار بھی فرما دیا، اور ان کو دنیا ہی میں آخرت کے لیے جو ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے، رب قدیر نے اس بات کو ظاہر فرما دیا۔ اس سے پہلے نشست میں عرض کیا گیا تھا مہاجر صحابہ، ان میں وہ بھی ہیں جن کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاندانی تعلق ہے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی اور ایمان سے مشرف ہوئے، دین سے مشرف ہوئے، اور پھر پوری زندگی اس پر استقامت کے ساتھ رہے۔ اور بعض وہ صحابہ ہیں جنہیں مقام صحابیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔
آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان میں جو اخوت تھی، محبت تھی، مودت تھی، آپس میں جو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک تھا، اور اخلاق کے اعلیٰ نمونے ان حضرات نے اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ میں پیش کیے ہیں۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دور میں بہت ساری غلط فہمیاں ان مقدس ہستیوں کو لے کر پیش کی جاتی ہیں۔ ان سے بچنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اور جب کبھی قرآن و حدیث کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر اب اس میں کسی کی تحقیق، کسی کی تنقید چلنے والی نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ آ چکا، جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ آ چکا، اور حضور کے عمل سے، حضور کے حکم سے جو چیز ثابت ہو گئی، تو پھر اب اس کے بعد کوئی تحقیق کر کے کچھ بات پیش کرے، کوئی تنقید کر کے کچھ بات پیش کرے، بندوں کو چاہیے کہ قطعی فیصلہ آنے کے بعد پھر فروعی مسائل کی طرف نہ جائے، بلکہ اصول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے۔ ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان میں کیا محبتیں تھیں، اور ہماری اس نشست کا عنوان ہی ہوگا اہل بیت اطہار کی صحابہ سے محبت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آغاز اسلام ہی سے ہر مسلمان کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں آپ ہی کا نام آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر، اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 7 یا 9 سال کی تھی، آپ نے دعوت قبول کی اور آپ اپنے آپ کے لیے اسلام کو پسند کیا۔ آپ کے بعد کئی صحابہ، کئی افراد مسلمان ہوئے اور مقام صحابیت سے سرفراز ہوئے، تو ہر اسلام کو قبول کرنے کے لیے آنے والوں سے آپ واقف تھے۔ آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ تھی، یہاں تک کہ آپ کا علم قرآن ایسا تھا کہ آپ اپنے زمانے مبارک میں فرماتے تھے کہ کسی کو قرآن کی کسی آیت کے بارے میں جو سوال کرنا ہے کر لے، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، سفر میں ہوئی، حضر میں ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی، اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں۔ لوگ آپ سے سوال بھی کرتے تھے قرآن کریم کے تعلق سے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے حالات سے باخبر، ان کی سوچ، ان کے افکار، دین کے تعلق سے ان کے نظریات، دین کے حوالے سے ان کی سخاوتیں، ان کی شہادتیں، ان سب کے تعلق سے مولا کائنات کو علم تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی صفتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، تو میں نے تم میں سے کسی کو ان کے مشابہ نہیں دیکھا۔ اپنے زمانے میں شاید ان کے دور خلافت میں آپ نے یہ قول بیان کیا ہو یا یہ بات بیان کی ہو
کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو، ان دونوں زمانوں میں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر باقی رہے، آپ کے طریقے پر باقی رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 6 سال کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئی، نظریاتی تبدیلیاں تھیں، عقائد کے حوالے سے تبدیلیاں تھیں، مزاج بدلنے لگا، سوچ بدلنے لگی، عمل کے طریقے بدلنے لگے، کچھ لوگ خرافات میں آنے لگے، غرض کے بہت ساری بربادی وہاں سے شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ جو کیفیتیں میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دیکھی ہیں، ان میں سے تم میں سے کوئی بھی ان کے مشابہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب آپ تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ اس حال میں صبح کرتے تھے کہ غبار آلود اور بکھرے بالوں والے ہوتے، جبکہ وہ رات سجدوں میں اور قیام کی حالت میں گزارتے ہوتے، چنگاری پر کھڑے ہونے کی طرح اپنی آخرت کی یاد میں کھڑے رہتے، یعنی جیسے چنگاری پر آدمی بے چین کھڑا ہوتا ہے، صحابہ کی کیفیت وہی تھی آخرت کی یاد میں۔ ان کے لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے گویا ان کی آنکھوں کے سامنے بکری کی پنڈلی رہتی، جب اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی، یہاں تک کہ ان کی گردنیں بھی بھیگ جاتی۔ سخت آندھی کے موقع پر درختوں کے پھیلنے کی طرح یہ بھی عذاب کے خوف اور ثواب کی امید سے پھیل جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہج البلاغہ میں ہے۔ یہاں پر یہ بات میں ظاہر کر دوں، نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین جمع کیے گئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے والے مختلف مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، علماء اہل سنت نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے قیمتی موتیوں کے حوالے سے وہ کتاب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں ایک بات بیان کی گئی کہ ان کے لمبے لمبے سجدوں کی وجہ سے گویا ان کی آنکھوں کے سامنے بکری کی پنڈلی رہتی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھردرا جسم ہوتا جو ان کی آنکھوں میں گھومتا رہتا، جو ان کو نیند اور آرام سے روک دیتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے بھلائی ہے جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ 3 باتیں حضور نے بیان فرمائی، جس نے مجھے دیکھا، اس شخص کے لیے بھلائی ہے، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ 2 باتیں حضور نے اس بات میں بیان فرمائی ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، بلکہ ان کو دیکھنے والے یا اس شخص کو دیکھنے والے جو آپ کو دیکھ کر دیکھنے والے تھے، اس کی یہ عظیم فضیلت ہے، تو ہم اس نسل کے خلاف کیسے جرأت کر سکتے ہیں جس کا تزکیہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حالات اور دشمنوں کے خلاف ان سب کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
اور عالم یہ تھا کہ ہم اپنے باپ، بچوں، بھائیوں اور چچاؤں کو دین کی مخالفت کی وجہ سے انہیں ہلاک کر رہے تھے. اس سے ہمارے ایمان، فرما برداری، صحیح راستے پر چلنے، تکلیف برداشت کرنے کی قوت اور دشمن کے مقابلے کی جد و جہد میں اضافہ ہوتا تھا. ہم میں سے ایک فرد اور دوسرا ہمارے دشمنوں کا فرد ایک دوسرے سے خطرناک انداز سے جھگڑتے تھے. دونوں اس طاق میں رہتے تھے کہ کون کسے موت کی نیند سلائے گا. کبھی ہمارے لوگ شہید ہوتے، کبھی سامنے والوں کا آدمی مارا جاتا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف ہمارے اخلاص کو دیکھا تو اس نے ہمارے دشمنوں پر ہم کو فتح عطا فرمائی اور ان کو شکست عطا فرمائی. اس فتح کی وجہ سے ہمارا اسلام مستحکم اور مضبوط ہو گیا. ہمارے قدم جم گئے. فرماتے ہیں میری زندگی کی قسم اگر ہم وہ کرتے جو تم نے کیا ہے تو دین کا کوئی ستون مستحکم نہیں ہوتا اور ایمان کی کوئی ٹہنی شاداب نہیں رہتی. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں کس انداز سے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. پچھلی حدیث میں بھی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرما دیا. اور اس حدیث پاک، اس روایت میں، اس قول میں، مولا علی کے اس فرمان میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے صحابہ سے آپ کا تعلق تھا اور کیسے صحابہ کو آپ پسند فرماتے تھے. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی کیفیتیں بیان فرمائی اور اپنی قوم سے اپنے اس وقت میں خطاب کر کے فرمایا کہ ہم وہ اگر کرتے جو تم نے کیا ہے یا تم کر رہے ہو تو دین کا کوئی ستون مستحکم نہیں ہوتا. یعنی تمہاری بے دینی کہیں یا تمہاری دین سے بیزاری کہیں یا تمہارا احکام خداوندی اور احکام رسول سے غفلت کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ چیزیں جو تم کر رہے ہو اگر ہمارے دور میں یہ چیزیں ہوتی رہتی تو دین مضبوط نہ ہوتا اور نہ اسلام مستحکم ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے صحابہ کی کیفیتیں بیان فرما دی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کہے کہ کیا ہی خوب کارنامہ انجام دیا ہے. انہوں نے ٹیڑھی چیزوں کو درست کیا، بیماری کی دوا کرنے کی سنت قائم کی اور فتنے کو دور کر دیا. پاک و صاف اور کم عیب لے کر دنیا سے گئے، دنیا کی بھلائی کو حاصل کیا اور اس کی برائی پر سبقت لے گئے. اللہ کی کامل اطاعت کی اور اللہ کے حق کے مطابق اس کا تقوی اختیار کیا. اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ لوگ مختلف راستوں میں ہیں، جہاں گمراہ کو ہدایت نہیں ملتی اور ہدایت یافتہ کو یقین نہیں ہوتا. یہ بات بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعریف میں ایک باب باندھا گیا ہے، اس میں آپ کا یہ قول موجود ہے. ایک موقع پر آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا،
آپ نے فرمایا کہ اور لوگوں کا ایک خلیفہ بنا جس نے ان کو درست کیا اور خود بھی درست رہا، یہاں تک کہ دین کو بلندی جیران تک پہنچا دیا۔ ابن ابی حدید کہتے ہیں کہ جیران گردن کے اگلے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ خلیفہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں تعریف کی، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام احمد نے محمد ابن حاتب سے روایت کیا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو لوگ جنت کے حصول میں ہم سے سبقت کر گئے ان میں عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا یہ قول فضائل الصحابہ میں نقل کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کے تعلقات رہے، اور اس انداز کے رہے کہ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے لیے بد دعا کر رہی ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ چہرے تک لے گئے اور فرمایا میں اونچی اور نیچی زمین میں یعنی ہر جگہ عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ بات 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ یہ بھی روایت فضائل الصحابہ میں موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلق تو یہ تھا کہ آپ کا اور ان کا ایک ایمانی رشتہ تھا، اور دوسرا تعلق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے داماد تھے۔ معاذ اللہ اگر ان کے درمیان میں کوئی تلخی رہتی، ان کے درمیان میں کوئی آپسی شکوے شکایت رہتے یا کسی اور قسم کی اور کوئی باتیں ہوتی تو یہ رشتے نہیں ہوتے۔ رشتے وہی ہوتے ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں، رشتے وہی ہوتے ہیں جہاں بھائی چارگی ہوتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنا، یہ تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں حدیث اور فقہ کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس سے بڑھ کر محبتیں کیا چاہیے؟ حضرت تاریخ کی کتابوں کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی مالک اشتر نقعی شیخین یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعریف میں اپنی زبان اس انداز سے کھولتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت سے سرفراز کیا۔ انہوں نے امت کو جمع کیا اور لوگوں پر غالب کیا، جب تک اللہ نے چاہا آپ اس روئے زمین پر رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خوشنودی اور اپنی جنتوں کی طرف منتقل کیا۔ پھر آپ کے بعد نیک لوگ خلیفہ بنے جنہوں نے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین اعمال کا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ روایت الفتوح نامی کتاب میں ابن عاصم سے منقول ہے۔
دوسرے خطاب میں وہی مالک اشتر نقعی کہتے ہیں، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں حلال، حرام، فرائض اور سنتیں ہیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا خلیفہ بنایا، انہوں نے آپ کا طریقہ اختیار کیا اور آپ کے طریقے کو اپنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی اسی طرح کرتے رہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ بھی الفتوح نامی کتاب میں یہ روایت موجود ہے ابن عاصم کے ذریعے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم ذکر کریں گے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تہجد میں پانی کا انتظام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ابن عباس کو فقہ کا علم عطا فرما، یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس کو علم عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا وہ علم عطا فرمایا کہ اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک سارے علماء ان کو ترجمان القرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے آپ کو اپنی جانوں اور اپنے مالوں پر ترجیح دی اور ہر حال میں آپ کی خاطر اپنی جانوں کی بازی لگا دی، اور اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا وصف یوں بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے 26ویں پارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، تم ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں، سجدے کے اثر کی وجہ سے ان کے چہروں پر ان کے آثار نمایاں ہیں۔ تورات میں یہ ان کا وصف بیان کیا گیا اور انجیل میں ان کا وصف یہ ہے جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو طاقتور کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کو جلا دے۔ اللہ نے ان میں سے ان لوگوں کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد انہوں نے دین کے ستونوں کو بلند کیا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی، یہاں تک کہ دین کے راستے ہموار ہو گئے اور اس کے اسباب طاقتور ہو گئے اور اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو گئیں،
اس کا دین مستحکم ہو گیا اور اس کی نشانیاں نمایاں ہو گئی. اللہ نے ان کے ذریعے شرک کو ذلیل کیا، اس کے سرداروں کو ختم کیا اور اس کے ستونوں کو مٹا دیا، اور اللہ کا دین سر بلند ہو گیا، کافروں کا دین مٹی میں مل گیا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پاک نفوس اور صاف و بلند روحوں پر. وہ اپنی زندگی میں اللہ کے ولی تھے اور مرنے کے بعد زندہ رہے اور اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ تھے. مرنے سے پہلے انہوں نے آخرت کا سفر کیا اور دنیا سے اس حال میں گئے کہ وہ دنیا سے دور تھے. اس قول کو مروج الذہب و معاون الجوہر نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب سے یہ قول لیا گیا. یہ اوصاف و صفات جن کو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، وہ سب صحابہ کے مناقب آپ نے بیان کیے، فضائل آپ نے بیان کی، اور کیا تعریف آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا اور نبی کی صحبت سے ان کو رب نے سرفراز فرمایا. انہوں نے اسلام کے ستونوں کو قائم فرمایا، دین کا تحفظ کیا، امتوں کو نصیحتیں کی، اسلام پھیلانے کے لیے اپنی جان و مال ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے شرک کو ختم کیا، کفر کو مٹایا، باطل میں زلزلے پیدا ہوئے ان کی وجہ سے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قدموں تلے آ گئی. یہ صرف ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا، ان کی للہیت کا نتیجہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت، حضور سے محبت اور دین کے حوالے سے جو تحفظ کا جذبہ تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ابو عمر پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ سب سے باعزت مددگار تھے اور نیک کاروں میں سب سے افضل تھے، راتوں کو بہت زیادہ عبادت کرنے والے، آگ کے تذکرے پر بہت زیادہ آنسو بہانے والے، ہر نیک کام کی طرف بہت زیادہ لپکنے والے اور ہر نیکی کی طرف سبقت کرنے والے تھے. وہ محبوب، خوددار، وفا شعار، تنگی کے لشکر کا تعاون کرنے والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. یہ اہل بیت رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے، جن کے تعلق سے آج عجیب و غریب سوچ انسانوں کے اندر پیدا کر دی گئی. مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سوچ پیدا کر دی گئی کہ ان کے آپس کے تعلقات صحیح نہیں تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھتے تھے معاذ اللہ. ایسے نفوس کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنے سینے سے نکال دیا کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کا گناہ یا جس کی وجہ سے کسی قسم کا عذاب آ جائے. براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تربیت پانے والے، ان کے سینوں میں کینے کہاں سے آئے، ان کے دلوں میں بغض و عداوت کہاں سے آئے. میں نے اس سے پہلے ہی عرض کر دیا سابقہ نشست میں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک نہ کیا ہو، جو کہیں پر حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس مقام پر بیٹھ کر مسکرا دے، جو حضور کو کسی ٹہنی کے نیچے سے اپنی گردن مبارک جھکا کر چلتا ہوا دیکھ کر اپنی گردنوں کو جھکا دے، جو اس حال میں حج کریں کہ مدینے سے نکلیں تو مکہ پہنچنے تک حضور نے جہاں جہاں قیام کیا تھا وہاں قیام کریں، ان کے اندر اس قسم کا کینہ پیدا ہو حضور کے اہل بیت کے تعلق سے معاذ اللہ.
ان کے اندر حضور کے تعلق سے عداوتیں پیدا ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یقین کے لائق نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچ بھی سکے اور بندہ اس بات پر یقین کر لے کہ معاذ اللہ صحابہ کے دور میں اہل بیت کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں سب معاملات کی حدیثیں سنی، وہیں پر حضور سے اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت کے تعلق سے، ان کی تعظیم کے تعلق سے انہوں نے حدیثیں سنی تھی، اور پوری زندگی ان کا عمل رہا، حضور کے دور میں بھی عمل رہا اور حضور کے بعد بھی عمل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی زبان مبارک سے صحابہ کرام کی تعریفیں نکل رہی ہیں۔ آج جن کو لے کر جن سے دشمنی کی بات کی جاتی ہے، میں وہی نام پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعریفیں اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ جہاں قرآن کی بات آ جائے، جہاں حضور کی حدیث کی بات آ جائے، پھر نہ کسی کی تحقیق چلے گی نہ کسی کی تنقید چلے گی۔ اگر ان سے ان کے کوئی معاملات ہوئے ہیں تو وہ ان کا آپسی معاملہ تھا، اس میں ہمیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچیں جب بڑے بڑے صحابہ نے اس دور میں ان کے معاملات میں دخل نہیں دی، آپسی جو کبھی کوئی معاملہ ہو گیا ہوگا، جب بڑے بڑے صحابہ نے دخل نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ تھوڑے سے وقت کا ہے، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی تو ہے ہی ہیں، ان کی محبتیں پھر سے جاری ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ ان کے درمیان میں عداوتیں ہوئی تھی، نفرتیں ہوئی تھی، دل میں جو خلیش آ چکی تھی، پھر واپس ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ایک دوسرے سے اپنی اس خطا کی معافی بھی مانگ لیتے تھے۔ یہ زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہوتا تھا، زیادہ دن تک یہ مسئلے مسائل نہیں چلتے تھے، مگر آج اس کو بہت بڑی چیز بنا کر امت میں انتشار کا اور امت میں اختلاف کا سبب بنا دیا گیا۔ اور بھی کئی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان کے بیٹے، ان کے بھائی امام زید ابن علی ابن حسین رضی اللہ عنہم نے کس طریقے سے صحابہ کی تعریف فرمائی، امام عبداللہ ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہم نے کس طریقے سے صحابہ کی تعریف فرمائی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے صحابہ کی تعریف فرمائی، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ اس حوالے سے اور بھی نشستیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد نشستیں ہوں گی صحابہ نے کس طرح سے اہل بیت کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان سے ان کے تعلقات کیا تھے۔ ماہ محرم الحرام کی ان خصوصی محافل میں ہمارے ذہن و خیال میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ مقدس ہستیاں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آخری بات آپ کے سامنے بتا دوں کہ جب سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ کی قسم ان کے ساتھ بہت زیادہ علم دفن ہو گیا۔ اللہ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ علم کا مالک اور بہت زیادہ خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ اس حدیث پاک کو بھی، اس قول کو بھی فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج کی نشست کو ہم یہیں پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ نشست میں صحابہ کرام کے حوالے سے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، ان کا جو مزاج ہے، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔
ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان مقدس ہستیوں کے ذکر کے سبب ہم سے تمام تر بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو اور ہر قسم کی ملامتوں کو دور فرما دے۔ حادثات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا رزق حلال نصیب فرما دے، رزق کثیر نصیب فرما دے، بغیر حساب رزق عطا فرما دے۔ پروردگار جتنے لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، اشرار کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں، ہماری نسلوں کو اور ہمارے مرحومین کو کل بروز قیامت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔